أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، میرے بھائی مجاہد صاحب نے اپنی اور آپ کی جانب سے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھ جیسے تہی دامن علم سے اتنے عرصے تک سماعت زحمت اٹھاتے رہے، لیکن اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہ کریں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے کہ میرا شکریہ اس وقت ادا کیا جائے جب میرے پیش نظر اپنی تمام گفتگو میں صرف آپ کی خوشنودی ہو، اور آپ کا شکریہ میں اس وقت ادا کروں جب آپ صرف مجھے سننے کے لیے یہاں آئے ہوں۔ ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے پیش نظر بھی کوئی اور ذات ہے، اور آپ بھی جس کے لیے آتے ہیں وہ کوئی اور ذات ہے۔ تو بس ہم دونوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کا ذکر تو بہرطور باقی رہے گا۔ وہ تو ان مسلمہ حقیقتوں میں سے ہے کہ اسے نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کوئی اپنے عمل سے رد کر سکتا ہے۔ تو ان کا ذکر تو رہے گا، وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اسے باقی رہنا ہے، باقی رہے گی۔ ہاں، ہم شکر گزار اس بات کے ہیں کہ اس ذکر کے لیے ہمیں انہوں نے ذریعہ بنا دیا۔ کسی باقی رہنے والے وجود کے لیے ہم فانی افراد کو، جن کا وجود فانی، جن کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ فانی، جن کی سماعتیں فانی، ان کو بقا کی اس بارگاہ میں اس باقی ذکر کا موقع دے دیا گیا۔ اس سے بڑھ کے شکریہ کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں، مجھے تھوڑی سی معذرت بھی کرنی ہے خصوصیت سے جناب یاور عباس صاحب کی، کہ قاعدے کی روح سے جو ترتیب ہوئی اس میں، جیسا انہوں نے خود بھی اظہار کسر نفسی کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے پیشخانی کی، تو واقعتاً تو پیشخانی ہوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی منظوم کلام کے بعد کوئی نثری گفتگو مناسب رہتی ہے، اور خصوصیت سے جب وہ منظوم کلام اس کا ہو جس نے شعر اپنی کاوش سے نہیں کہے، تربیت کے نتیجے میں نہیں کہے، بلکہ شاعر وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میر انیس کو سرزمین لکھنؤ سے اٹھا کر کربلا لے جا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور کربلا کا منظر انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تو میر انیس میری پیشخانی کریں
ان کا کلام میری پیشخانی میں سنایا جائے یہ صریحاً میرے حق میں بہت بڑی جسارت اور ناقابل معافی جسارت ہوگی. ویسے بھی جہاں تک مدح اہل بیت کا تعلق ہے یہ شاعروں ہی کا حق ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبر کو خطابت نے بہت رونق دی، لیکن اگر فطری ربط دیکھا جائے تو وہ مدح اہل بیت سے نثر کو کم اور شاعری کو زیادہ ہے. اس لیے کہ نثار کوئی بھی ہو، خطیب، گفتگو کرنے والا کوئی فرد ہو، اس کا استاد، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کا مدرسہ ہوتا ہے. لیکن شاعر تلمیذ رحمان ہوتا ہے. وہ یہاں پڑھ کر نہیں آتا، وہاں سے پڑھ کر آتا ہے. شاعری وہ ملکہ ہے. آپ ایک ہونہار طالب علم کسی خطیب کے حوالے کیجئے تو وہ تھوڑی سی محنت کر کے اسے خطیب بنا دے گا. کسی وائس کے سپرد ایک شاگرد کیجئے، وہ تھوڑی سی زحمت کے بعد، تھوڑی سی توجہ کے بعد اس کو وائس بنا دے گا. لیکن کسی طفل مکتب کو کسی بڑے سے بڑے شاعر کے سپرد کیجئے کہ اسے شاعر بنا دے تو شاعر بنانا کسی استاد کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کہ خطیب اور مقرر یہاں بنتے ہیں، شاعر وہاں سے بن کے آتا ہے. اور چونکہ یہ اس بارگاہ کا شاگرد ہے تو اب اس کے مزاج میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی کے ساتھ منفرد ہیں.